قرآن کریم سے متعلق کسی آیت کے بارے میں، کسی صورت کے بارے میں، اس کے بیان کردہ کسی حکم کے بارے میں انسان کو ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد اسی دوسری آیت میں پھر اس کا مقصد بیان کیا، قرآن کریم کیا ہے، کس کے لیے ہے، بتایا گیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، ہدایت کا سامان ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کی بھی تفصیل بیان کی کہ متقی کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ متقی کی پہلی صفت یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے چھپی ہوئی چیزوں پر جو ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، یعنی اپنے رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عقل اور حواس میں نہ آ سکیں وہ غیب میں شامل ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں عقل اور حواس میں نہ آ سکیں اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا جائے تو ان پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ فرشتوں پر ایمان لانا، اور جنات پر ایمان لانا، جنت دوزخ، یا آخرت کے بعد آخرت کے اندر عقید آخرت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، عالم برزخ، عذاب قبر، یہ تمام چیزیں یہ غیب میں سے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ کہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کا مطلب یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور وقت پر نماز پڑھتے ہیں، جو ٹائم نماز کا فکس اس ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے شریعت میں جو حکم دیا جائے نماز کے بارے میں اس پہ وہ مکمل کھرے اترتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ جو اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل لٹا دیں، ایک دم خرچ کرتے ہیں اور کنگال ہو جائیں فقیر، ایسا نہیں، بلکہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جتنے خرچ کرنے کا حکم ہے اتنی حتی الوسع کا لفظ جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایمان کی بات کی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس میں چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ، یعنی متقین کی صفت بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا صرف، یعنی اس کو دل سے مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اللہ کا کلام ہے، لیکن عمل کرنا پہلے کی کتابوں پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ یہ الگ موضوع ہو جاتا کہ کہاں کہاں تحریف ہوئی، کیسے تحریف ہوئی اس پر، لیکن وہ کلام الہی ہے، وہ وحی الہی کا تعلق ان کتابوں سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء پہ جو بھی کتابیں، خواہ وہ کتابیں ہوں، صحف ہوں، یا جو بھی ہوں، چھوٹے رسالے ہوں، تو وہ چیزیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے تو دنیا کی بات ہے کہ جب وہ تو دنیا کے بارے میں کہ یہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، لیکن اس سے وبالآخرۃ هم یوقنون سے یہ بتایا گیا کہ ایک ایسی دنیا بھی ہے، یعنی اس کے بعد، یہ آخرت کا لفظ بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کے اندر موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، وہ قبر سے لے کر کے اور عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد پھر حشر و نشر، حشر و نشر کے بعد حساب و کتاب، حساب و کتاب کے بعد دیدار الہی، دیدار الہی کے بعد پھر جنت جہنم، یہ تمام جو مراحل ہیں
حیات بعد الموت کے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں یقین رکھنے میں، یعنی ان تمام باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ اس صفت سے متصف ہیں، یعنی وہ تو متقین ہیں ہی، اب ان کے بارے میں یہ کہا گیا، یعنی جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یعنی جو جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کتاب پر، اس سے پہلی کتاب پر، یعنی اللہ کے کلام ہونے پر، یعنی اس بات پر کہ اللہ دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے اپنے وحی کے ذریعے کتابیں نازل کرتا رہا ہے، اور سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت یعنی اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ ان تمام باتوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان تمام باتوں کا جو لوگ یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔